أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. اے نبی، جب تم لوگ عورتوں کو طلاق دینے لگو تو انہیں ان کی عدت کے وقت طلاق دو اور عدت کو اچھی طرح شمار کرو اور اللہ سے ڈرو جو تمہارا پروردگار ہے. ان عورتوں کو ان کے گھروں سے نہ نکالو اور نہ وہ خود نکلے الا یہ کہ وہ کسی کھلی بے حیائی کا ارتکاب کریں. اور یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدود ہے، اور جو کوئی اللہ کی مقرر کی ہوئی حدود سے آگے نکلے اس نے خود اپنی جان پر ظلم کیا. تم نہیں جانتے شاید اللہ اس کے بعد کوئی نئی بات پیدا فرما دے. یہ سورۃ الطلاق کی پہلی آیات کی تلاوت کی، اور گزشتہ اتوار کو یعنی گزشتہ 3 سے 4 اتواروں سے سورۃ الحجرات کی تشریح اور تفسیر کا بیان تھا. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ سورۃ الحجرات کے اندر اللہ تعالیٰ نے معاشرتی پہلو کو تفصیل سے ذکر کیا ہے، اور انہی معاشرتی پہلوؤں میں سے ایک پہلو وہ طلاق بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے 28ویں سپارے میں سورۃ التغابن کے فوراً بعد سورۃ الطلاق کا ذکر فرمایا، اور مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ معارف القرآن میں لکھتے ہیں کہ عورتوں سے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بہت ساری آیتیں، بہت ساری صورتیں نازل فرمائی جس میں عورتوں کے مسائل، ان کی ازدواجی زندگی اور تعلقات اور عورتوں سے متعلق بے تحاشا مسائل. سورۃ الطلاق بھی انہی صورتوں میں سے ایک صورت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے طلاق کے احکامات کو بیان فرمایا ہے. دوسرا تقوی کے احکام کو بیان فرمایا. تقوی کیسے حاصل ہوتا ہے،
متقی آدمی کو کیا چیز ملتی ہے، تقوی کے اسباب کیا ہیں، اس کے منازل کیا ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الطلاق کے اندر ذکر فرمایا۔ عام طور پر ہمارے منبر و محراب سے اس موضوع پر بات کم کی جاتی ہے، نکاح اور طلاق کے موضوع پر، الا ماشاء اللہ بہت کم کی جاتی ہے۔ شاید وجہ اس کی یہ ہو کہ یہ معاملہ حساس بہت ہے، اس کے اندر بے تحاشا مسائل ہیں، پیچیدگی پر مشتمل بے تحاشا مسائل ہیں، جس میں بہت ساری پیچیدگیاں ہیں، منجلک مسائل ہیں۔ شاید اس حساسیت کی بنیاد پر منبر و محراب سے اس موضوع پر بات کرنے سے لوگ اعتراض کرتے ہیں، لیکن اگر آپ قرآن کریم کا بغور مطالعہ کریں تو آپ کو قرآن کریم میں جگہ جگہ عورتوں کی معاشرتی زندگی سے متعلق آیات ملیں گی۔ اب لامحالہ ہمارے ہند و پاک میں اس موضوع پر بات نہ کرنے کی وجہ شاید یہ بھی ہے کہ لامحالہ اس میں عورتوں کی کچھ ایسی باتیں آئیں گی جس کو ہمارے عرف عام میں زبان پر لانے سے آدمی ذرا اعتراض کرتا ہے، بچتا ہے، لیکن قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ کو کھول کر بیان کیا ہے۔ مثال کے طور پہ اس میں کوئی شرما حضوری کی بات نہیں ہے۔ قرآن میں ہم پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، اس ایک لفظ پر ہمیں 10 نیکیاں ملتی ہیں، لیکن اردو زبان میں ہم جب بات کریں گے تو شاید ایک آدمی کو آر محسوس ہو، لیکن ہونی نہیں چاہیے۔ مثال کے طور پہ عورت سے متعلق بات آئے گی تو اس کے مینسس سے متعلق بات آئے گی، حیض سے متعلق بات آئے گی، نفاس سے متعلق بات آئے گی، حمل سے متعلق بات آئے گی۔ تو یہ سارے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کو واضح طور پر کھول کر بیان کیا ہے۔ اب طلاق، سورۃ الطلاق، اس سورت کا نام سورۃ الطلاق ہے، لیکن سمجھنے کی بات یہ ہے کہ طلاق نتیجہ ہے نکاح کا۔ بھائی نکاح ہوگا تو طلاق ہوگی نا، بغیر نکاح کے کون سے طلاق ہوتی ہے؟ تو بنیادی طور پر یہ بات ذہن میں آئی کہ طلاق کی تعریف، طلاق کی اقسام اور مطلقہ عورت کی عدت، متوفی عنہا زوجہا کی عدت، یہ عربی اصطلاحات ہیں۔ اس کو بیان کرنے سے پہلے ذرا نکاح کے اوپر بات ہو جائے۔ اس سورۃ الطلاق کو النساء الصغریٰ بھی کہتے ہیں۔ 5ویں سپارے میں ایک سورت ہے سورۃ النساء، اور مفتی محمد شفیع صاحب نے جو لکھا، میں بات بتانا بھول گیا، مفتی محمد شفیع صاحب نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں سے متعلق جو صورتیں نازل کی ہیں ان میں سے سورہ بقرہ کا 2 سپارہ سیقول السفہاء من الناس ما ولاھم الی آخر تک عورتوں سے متعلق احکامات ہیں۔ اسی طریقے سے سورۃ النساء، نساء کا معنی عورت، نساء کے معنی کیا ہے؟ عورت کے۔ اللہ تعالیٰ نے سورت کا نام نساء رکھ دیا، عورت کا نام۔ اسی طریقے سورۃ الاحزاب، سورۃ الاحزاب کے اندر عورت کے متعلق مسائل ہیں۔ اسی طریقے سے سورۃ التغابن کے اندر بھی عورتوں سے متعلق مسائل، انہی میں سے ایک سورۃ الطلاق بھی ہے جن میں عورتوں سے متعلق مسائل اللہ تعالیٰ نے ذکر کرے، ان کے احکامات ذکر کرے۔ سورۃ الطلاق یہ مدنی صورت ہے، مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، اور اللہ تعالیٰ عافیت فرمائے، حفاظت فرمائے، طلاق اللہ تعالیٰ کو ناپسندیدہ چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز کو طلاق ہے، لیکن ناپسندیدہ بھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو حلال بھی قرار دیا۔ جب آپس کی ہم آہنگی نہ ہو سکے، مرد اور عورت کا ایک ساتھ زندگی گزارنا کٹھن اور دشوار ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ نے مرد کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ عورت کو طلاق دے دے۔
جبکہ زندگی گزارنا مشکل ہو جائے۔ اب جناب اللہ تعالیٰ کو سب سے ناگوار چیزوں میں سے ایک چیز کیا رہی حرام رہی، لیکن اس کو حلال کو قرار دے دیا۔ وجہ اس کی ہے تاکہ ایک وہ آدمی جو غیر مسلم تھا وہ ایمان لے کر آ گیا، مسلمان ہو گیا، مسلمان ہونے کے بعد وہ شادی کرتا ہے، نکاح کرتا ہے۔ اگر اس کی زندگی کے اندر یہ چیزیں آ جاتی ہیں، ناچاکی آ جاتی ہے، ہم آہنگی نہیں ہوتی، انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی، اب وہ کیا کرے؟ آیا کہ زندگی بھر اس عورت کو بھگتے، یا پھر ظالم مرد جو عورت پر ظلم کرتا ہے شمار کر لیتے ہیں، تو اس عورت کو خلاصی کے لیے کون سا حل ہے کہ عورت اس مرد سے، ظالم مرد سے خلاصی پا لے؟ تو اللہ تعالیٰ نے عورت کو بھی کچھ اختیارات دیے، لیکن یہاں پر جو ذکر ہے وہ طلاق کا ذکر ہے، اور سورۃ الطلاق میں طلاق کا ذکر فرما کر اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ یہاں پر کچھ اختیار دیا جا رہا ہے، وہ مرد کو دیا جا رہا ہے۔ اب ایک بات اور سمجھنے کی ہے کہ نکاح کی جو بنیاد ہے، ہم نے عرض کیا نا طلاق نتیجہ ہے نکاح کا، ہم پہلے بات کریں گے نکاح پر۔ نکاح کی جو بنیاد ہے وہ ہے شہوت کو پورا کرنے پر، ایسا ہی ہے۔ انسان ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا ہے، تو انسان کے اندر جو چیز اللہ تعالیٰ نے فطری رکھی ہے، فطری چیز وہ کیا ہے؟ بھوک، پیاس، یہ فطری چیز ہے۔ کوئی آدمی ہے اس کو بھوک اور پیاس نہ لگے، ہم کہیں گے یہ شخص بیمار ہے، ایسا ہی ہے نا، بھوک اور پیاس نہ لگے، بیمار ہے شخص۔ یا پھر ایک آدمی وہ ہے جس کو بھوک اور پیاس بہت زیادہ لگے، ہم کہیں گے یہ بھی بیمار ہے۔ پہلے والا بھی بیمار، بعد والا بھی بیمار، دونوں بیمار ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جیسے بھوک اور پیاس کے لیے کھانے اور پینے کو پیدا فرما دیا تاکہ تم کھاؤ اور بھوک مٹے، پیو اور پیاس مٹے، پیاس بجھے، یہی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ایک کام اور کیا کیا، وہ یہ کیا کہ انسان کے اندر خواہشات نفسانی کو پیدا کر دیا۔ اب خواہشات نفسانی کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نکاح کا وجود بخشا۔ نکاح کر لو، اپنی اس خواہشات نفسانی کو پورا کر لو، ختم کر لو۔ اب وہ دنیا کے اندر کوئی سا بھی ایسا وظیفہ نہیں ہے جو خواہشات نفسانی کو کیا کر دے؟ ختم کر دے۔ کوئی ایسا وظیفہ نہیں ہے۔ جب شادی کی عمر ہو جائے اور خواہشات نفسانی ہو تو یہ انسان کی صحت مند ہونے کی علامت ہے، ادبا نے لکھا ہے، فقہ نے لکھا ہے۔ اور اگر آدمی کے اندر یہ خواہش جنم نہیں لے رہی تو آدمی سمجھ جائے کہ وہ بیمار ہے، مریض ہے، معذور ہے۔ معلوم یہ چلا کہ یہ کوئی بری چیز نہیں ہے، یہ کوئی بری چیز نہیں ہے، اور اس کا نتیجہ اس کو پورا کرنا، وہ نکاح کر لے آدمی، اللہ تعالیٰ اس خواہش کو پورا کروا دیں گے۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے مغرب کا کلچر یہ ہے، یہ بھی ایک بات نہیں کہی ہے، مغرب کا کلچر یہ ہے، امریکہ، برطانیہ اور وہ مغربی ممالک، وہاں پر اس خواہشات نفسانی کو ہوا دی جاتی ہے، بھڑکایا جاتا ہے، بڑھایا جاتا ہے۔ آدمی حوث کا پجاری بن جائے، جانور کسی اس کی کیفیت ہو جائے، اور اس کے بالمخالف ہندو مذہب کے اندر، یعنی فرق باطلہ، ادیان باطلہ، وہ مذاہب جو باطل ہیں، اللہ تعالیٰ کے مردود ہیں، ان کے کیا ہے؟ ان کے یہ ہے کہ اس کی بالکل مخالف کی جاتی ہے، بالکل مخالف کی جاتی ہے، بالکل مخالفت یہ کی جاتی ہے کہ خواہشات نفسانی کو دبا دیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ پادری ہے، ہندو مذہب کا ہے، ان کے یہاں وہ آلات اور وہ اسباب
اس خواہشات نفسانی کو دبانے کے لیے کیے جاتے ہیں کہ آپ کی اور آپ کی سوچ ہے. کیوں؟ ان کو پادری بننے کے لیے، اپنی مذہب کا، اپنے جو قوم ہے اس کا بڑا بننے کے لیے اس مرحلے سے گزرنا پڑے گا، اس کے بغیر نہیں بنے گا وہ. لیکن ہم یہ بھی دیکھتے ہیں دوسری طرف کہ مختلف جرائد، انگریزی رسائی کے اندر ایسی خبریں پہنچتی ہیں کہ باوجود اس سب کوششوں کے وہ ناکام ہیں اور کوئی نہ کوئی ایسی غلط حرکت سرزد کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو یہ خصوصیت بخشی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. اس دین اسلام کو انسانی فطرت کے مطابق بنایا ہے. نہ ہی افراط ہے کہ تم اپنی خواہشات نفسانی کو ہر وقت بھڑکاتے پھرو، اور نہ ہی یہ ہے کہ تم بالکل دبا دو. ادویہ کا اور اجزاء کا اور اسباب کا اختیار کر کے یہ بھی منع. وہ یہ کہ دونوں طرف سے اس کی مخالفت ہو رہی ہے، اور حکم کیا دیا جا رہا ہے کہ جیسے بھوک کو مٹانے کے لیے کھانا کھاتے ہو، پیاس کو بجھانے کے لیے پانی پیتے ہو، ایسے ہی خواہشات نفس کو مٹانے کے لیے، اس کی تسکین حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نکاح کی صورت رکھی. اب نکاح کا وجود ہوگا تو طلاق ہوگی. اصل بات یہ ہے، میں یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے سورۃ الطلاق کے اندر طلاق کے احکام اور مسائل بنائے، تو اس کا بنیادی نقطہ وہ کس سے ہے؟ نکاح سے. جیسا کہ اگر ایک آدمی نکاح پر قادر نہیں ہے، قدرت نہیں رکھتا، تو اس کے لیے حکم کیا ہے؟ روزے رکھے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کیا کرتے تھے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ. اچھا ایک بات اور ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کی اس خواہش اور ضرورت کو پورا کرنے کے لیے شریعت نے ایک پیمانہ بتایا ہے. اب مثال کے طور پہ شریعت کہتی ہے کہ تمہیں بیت الخلاء لگا ہوا ہے، بیت الخلاء حاجت لگی ہوئی ہے، قضاء حاجت ہے، پیشاب کو پکانا ہے، قضاء حاجت ہے، فطری چیز ہے. کوئی آدمی اس کو روکنا چاہے نہیں روک سکتا، اور روک لیا اس کے لیے عذاب بن جائے گا. اور اگر یہی پیشاب اور یہی پکانا، یہی گندگی بہت زیادہ آنے لگے، مستقل پیشاب نکل رہا ہے، یہ بھی خطرے کی علامت ہے. آدمی کمزور ہو جاتا ہے. زیادہ پیشاب نہ آنا یہ بھی بیماری کی علامت ہے. اور پیشاب کا نہ نکلنا یہ تو بہت زیادہ خطرناک بیماری ہے. تو اب اللہ تعالیٰ نے کیا اس درمیانی راستہ کیا ہے کہ وہی ہوگا. درمیانی بیچ کی بات کیا ہے؟ ہوگا کہ یہ تو فطری چیز ہے، اس کو تم روک نہیں سکتے. شریعت نے انسانی ضرورت کو، اس کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے کیا کہا ہے؟ شریعت جو ہے وہ انسانی خواہش کا بہت خیال رکھتی ہے، بہت خیال رکھتی ہے. کسی مذہب کے اندر ایسا نہیں ہے. مثال کے طور پہ نماز کا وقت ہو گیا، آدمی کو بیت الخلاء لگا ہوا ہے. مسئلہ بتا رہا ہوں، یہ نماز کا وقت ہو گیا، آدمی کو بیت الخلاء لگا ہوا ہے. شریعت کہتی ہے کہ تم پہلے فارغ ہو جاؤ. تم نے یہ سوچا کہ پہلے میں نماز پڑھ لوں، نماز نکل جائے گی، اس کو بعد میں کر لوں گا، قضاء حاجت نہیں، ایسا نہیں کرنا. پہلے تم بیت الخلاء سے فارغ ہو جاؤ، فارغ ہو جانے کے بعد پھر وضو کر کے نماز پڑھنا. اب دیکھیں انسانی ضرورت کو شریعت بول رہی ہے پہلے پورا کرو. عقل کہہ رہی ہے نہیں ہے نماز نکل جائے گی، شریعت کہہ رہی ہے نماز جانے دو، نماز نکل جائے، لیکن پہلے قضاء حاجت کو پورا کرو، اس کے بعد نماز پڑھو. اب آپ دیکھیں شریعت نے انسان کو یہ سمجھا دیا کہ نماز جو کہ ایک عبادت ہے، بہترین عبادت ہے، عبادت، اس کو بڑے سکون سے ادا کرنا ہے. اب سکون سے کب ادا ہوگی؟ جب پوری توجہ تمہاری نماز کی طرف لگے گی. تم کھڑے ہو جاؤ گے نماز کے لیے، توجہ لگی ہوئی ہوگی بیت الخلاء کی طرف، قضاء حاجت کی طرف، معاملہ سارا گڑبڑ ہو جائے گا. نماز جیسی اہم عبادت ضائع ہو جائے گی تمہاری. دوسری بات، رمضان المبارک کا مہینہ ہے، مغرب کی اذان ہو گئی، مغرب کی اذان
کہ وقت داخل ہوا، افطار کر لیا، وقت داخل ہوا، حکم کیا ہے؟ تاخیر نہیں کرنی، تاخیر کرو گے روزہ مکروہ ہو جائے گا، خراب ہو جائے گا۔ وقت داخل ہوا اور تم نے افطار کر لیا، اب تم کھاؤ پیو ذرا اچھے طریقے سے، کھاؤ پیو اچھے طریقے سے۔ اور رمضان المبارک میں مساجد میں کیا ہوتا ہے؟ اذان کے 10 منٹ بعد نماز ہوگی، اجازت دی جا رہی ہے، شریعت اجازت دے رہی ہے کہ یہاں پر انسانی ضرورت آڑے آ گئی، اس ضرورت کو پورا کیا جائے پہلے، اس کے بعد نماز کی طرف آیا جائے۔ تم کھا لو پیو آرام سے، بالکل پیٹ بھر لو، پھر آنا مسجد کی طرف تاکہ تمہارا نماز میں دل لگے۔ کیوں بھائی؟ نماز ایک اہم عبادت ہے، اس کو ادا کیا جائے 100% یکسوئی کے ساتھ۔ اگر تم خالی پیٹ آ گئے، پورے دن بھر کے تھے، صرف ایک کھجور کھا کے مسجد میں آ گئے، پوری نماز کے اندر یہ دھڑکا لگا ہوا ہوگا، بس گھر جا کے ابھی کھاؤں گا پیوں گا۔ اب دیکھیں شریعت نے یہاں پر اتنی بہترین شریعت ہے ماشاءاللہ، شریعت نے یہاں پر انسانی ضرورت کو، انسانی خواہش کو پورا کرنے کے لیے یہ وقت دے دیا۔ نماز بعد میں پڑھنا، پہلے افطار کرو اچھے طریقے سے۔ اور یہ دلیل کے طور پہ روایت ملتی ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ حضور نبی وہ روایت میں آتا ہے کہ وہ اکثر روزے رکھتے تھے۔ عبداللہ ابن عمر سالہ سال روزے رکھتے تھے۔ جب سالہ سال روزے رکھتے تھے تو حدیث شریف میں آتا ہے کانا یأکل الطعام وہو دار فی قرۃ الامام، وہ روزہ افطار کر رہے ہوتے تھے گھر میں، اور امام کی قرأت کی آواز ان کے کان میں پڑ رہی ہوتی تھی۔ ان کو یہ مسئلہ معلوم تھا کہ حکم شریعت کا یہ ہے کہ پہلے روزہ افطار کر لو، اس کے بعد کیا کرو؟ نماز میں آگے شریف۔ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے امام کی قرأت کی آواز آ رہی ہے، لیکن پہلے روزہ افطار کیا اچھے طریقے سے، جب کچھ پیٹ بھر گیا تو پھر آگے نماز میں امام کے ساتھ شریک ہو گئے، چاہے جائے کہ کوئی رکعت بھی نکل جائے۔ وہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو ایک بہت بڑی نعمت قرار دیا کہ یہ ہماری ضرورت کا اتنا زیادہ خیال کرتی ہے کہ یہ کہتی ہے، دین اسلام شریعت کہتی ہے کہ جناب پہلے تم اپنی ضرورت کو پورا کر لو، اس کے بعد آنا عبادت کی طرف۔ اسی وجہ سے حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب دو چیزیں جمع ہو جائیں، کھانا اور نماز، جب دو چیزیں جمع ہو جائیں، کھانا اور نماز، نماز کو بھی وقت ہے، کھانا بھی ہے سامنے رکھا ہوا ہے، اب دیکھا جائے گا کہ تمہاری بھوک کی شدت ہے یا نہیں ہے۔ اگر بھوک کی شدت اتنی ہے کہ جناب تمہارا تم نماز پڑھنے جاؤ گے ساری توجہ کھانے کی طرف لگی ہوئی ہوگی، تو پہلے کھانا کھا لو۔ اور مجھے تو یاد آ گیا ابھی جب ہم نے سورہ علم نشرہ کی تفصیل اور تشریح بیان کی تھی تو اس کی آیت میں کیا تھا؟ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا، اے اللہ کے نبی، اے نبی، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ، جب آپ فارغ ہو جائیں اپنی ضرورت سے، وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، تو اپنے پروردگار سے لو لگائیے۔ یعنی جب آپ لوگوں کو دعوت دے کر دین اسلام کی فارغ ہو جائیں تو اب آپ کا کام یہ ہے وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اپنے پروردگار کے سامنے جھک جائیے، اس کی خوب عبادت کیجیے۔ وہاں پر میں نے یہ بات بتائی تھی کہ ہمارے محاورے میں کیا ہے، بھائی جلدی جلدی نماز پڑھ لو پھر کھانا کھائیں گے، جلدی نماز پڑھ لو پھر کھانا کھائیں گے۔ حالانکہ یہ بات بالکل بھی درست نہیں ہے۔ اصل بات کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ پہلے کھانا کھا لو، اس کے بعد نماز پڑھ لو۔ پہلے کھانا کھا لو اچھے طریقے سے، پھر نماز پڑھیں گے۔ اور ہمارے محاورے میں کیا ہے؟ جلدی نماز پڑھ لو پھر کھانا کھائیں گے۔ تو یہاں پر یہ بتانا مقصود ہے کہ دین اسلام نے، شریعت محمدیہ صاحبہ علیہ السلام نے انسانی ضرورت کی بڑی قدر کی ہے، اس کی بڑی منزلت ہے۔
اور اس کی دو مثالیں میں نے آپ کو دے دی. عبداللہ بن عمر نے اس موقع پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیسا دین دیا ہے جس کے اندر انسانی ضرورت کو پہلے رکھا گیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا ہمارے عبادت کی طرف آ جائے. تو بات چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو راستہ بنایا ہے وہ حلال راستہ وہ ہے نکاح کا. اور حدیث شریف میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتزوج النساء کہ میں کیا کرتا ہوں, میں نکاح کرتا ہوں, میں بھی نکاح کرتا ہوں. فمن رغب عن سنتی فلیس منی, جس نے میری اس طریقے سے اعراض کیا گویا کہ وہ مجھ میں سے نہیں ہے. تو گویا کہ یہاں پر ایک نکاح کی اہمیت کو اجاگر کیا جا رہا ہے کہ نکاح بہت اہمیت پر مشتمل چیز ہے. بھائی نکاح ہوگا تو بچوں کی تبادل و تناسل کا سلسلہ ہوگا, بچوں کی ولادت ہوگی. بھائی نکاح ہوگا تو بیوی ہوگی, بچوں کے بیوی کے حقوق ادا کیے جائیں گے. نکاح ہوگا تو خیرہ بال ہوگا. اور اگر ایک شخص کا نکاح ہی نہ ہو تو نہ ہی خیرہ بال ہوگا, نہ ہی تبادل و تناسل ہوگا. تو یہ اس آدمی کے متعلق خطرہ ہے کہ یہ کسی نقصان میں پڑ جائے گا. کس میں پڑ جائے گا؟ کسی نقصان میں پڑ جائے گا یہ آدمی. اور نقصان کیا ہوگا کہ گناہ کے اندر مبتلا ہو جائے گا. جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یا معشر الشباب, اے نوجوانوں کی جماعت, من استطاع منکم فلیتزوج, تم میں سے جو شخص نکاح کی استطاعت رکھتا ہے وہ نکاح کرے. اور اگر تم میں سے ومن لم یستطع, اور اگر تم میں سے کوئی شخص نکاح کی استطاعت نہیں رکھتا فعلیہ بالصوم, تو وہ کیا رکھے؟ روزہ رکھے. کیا رکھے گا؟ روزہ رکھے. حکم تو اصل یہ ہے کہ نکاح کرے, لیکن اگر نکاح کی استطاعت نہیں رکھتا, قوت نہیں رکھتا, طاقت نہیں رکھتا, تو اس کو چاہیے روزہ رکھے. مثال کے طور پہ ایک طالب علم ہے, ظاہر سی بات ہے پڑھتا ہے, وہ اس کی عمر بھی ہو گئی, لیکن اب وہ نکاح نہیں کر سکتا. کیوں؟ کیونکہ وہ خود کفیل نہیں ہے. شریعت کہتی ہے کہ آدمی کا خود کفیل ہونا ضروری ہے نکاح کے لیے. وہ آدمی خود کفیل نہیں ہے, اب نکاح نہیں کر سکتا. البتہ یہ کہ اس کے کوئی والد ہو, اس کا کوئی اقربا رشتہ دار ہو, وہ کہے کہ تم پڑھتے رہو, تمہارے اخراجات میں اٹھاؤں گا. لیکن اگر آدمی فلسطینی اصل کے اعتبار سے خود کفیل نہیں ہے تو وہ نکاح نہ کرے گا. اب وہ نکاح نہیں کرے گا تو پھر کیا کرے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم نکاح کی استطاعت نہیں رکھتے, فعلیہ بالصوم, کیا رکھو گے؟ روزہ رکھو گے. روزہ رکھو. کیوں؟ فإن له وجار, روزہ رکھنا, پے در پہ روزہ رکھنا یہ خواہشات نفسانی کو ختم کر دیتا ہے, توڑ دیتا ہے. جیسا کہ اکثر روایتوں میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو نکاح کی ترغیب. اور ایک موقع پہ فرمایا کہ جو شخص نکاح کرتا ہے اور خواہشات نفسانی کو پورا کرتا ہے اپنی بیوی سے, اللہ تعالیٰ اس کو ثواب عطا فرماتے. صحابہ نے تعجب کیا, یا رسول اللہ ثواب کیسا, اس پر بھی ثواب ہے؟ آپ نے فرمایا بالکل. تم یہ بتاؤ اگر یہ شخص کسی گناہ کے اندر مبتلا ہو جاتا تو اس کو گناہ ملتا ہی نہیں ملتا؟ گناہ ملتا. جب اس کو گناہ ملتا تو اس کو نکاح کرنے پر اور خواہشات نفسانی کو پورا کرنے پر ثواب بھی ملے گا. اسی وجہ سے کہا جاتا ہے بے نکاحی مرد ہو یا عورت ہمیشہ خطرے کے اندر ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ اگر مجھے اتنا معلوم ہو جائے کہ میری زندگی میں ایک دن باقی ہے تو وہ ایک دن بھی میں بغیر نکاح کے زندگی نہ گزاروں. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے, آپ نے فرمایا کہ اگر مجھے یہ خبر دے دی جائے, موت کا وقت کسی کو نہیں پتا, اگر مجھے یہ خبر دے دی جائے کہ میری زندگی میں ایک دن ہے تو وہ ایک دن میں بے نکاحی کی حالت میں نہ گزاروں.
جب اللہ تعالیٰ کے دربار پیش ہوں گا تو کیا جواب ہوگا؟ اے اللہ بے نکاحی کی حالت میں آئے. تو وہ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کی ترغیب دی ہے. اللہ اکبر. اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، آپ نے حضرت فضل کو اور اپنے دوسرے بیٹے کو بلایا ایک مرتبہ. کہا کہ بیٹا جب تمہیں نکاح کی ضرورت ہو، تم چاہو کہ تمہارا نکاح ہو جائے، مجھے بتانا، میں تمہارا نکاح کراؤں گا. میں نہیں چاہتا کہ تم کسی گناہ کے اندر مبتلا ہو جاؤ. بیٹا باپ کیا ہے بیٹے کو؟ آج کوئی بیٹا اپنے باپ کو کہے ابو جی میرا نکاح کروا دو، انہوں نے کتنا بغیرت ہو گیا میرا بیٹا، منہ پہ کہہ رہا ہے. حالانکہ اسلامی تعلیمات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوش وقت ہے وہ والد وہ والدین کہ جب ان کی اولاد جس نے جب وہ پیدا ہوئی تو اس کا اچھا نام رکھا، اس کی تعلیم تربیت کری، اور جب وہ بالغ ہو گیا تو اس کی شادی کرا دی. معلوم ہوا کہ شادی کرانا یہ والدین کی ذمہ داری ہے. ہمارے معاشرے کے اندر، پاک و ہند کے اندر، ہندوستان اور پاکستان کے اندر کوئی بیٹا بولتا ہے ابو کو میں شادی کرنا چاہتا ہوں، وہ بولتے بیٹا آپ نے کتنا مال جمع کر لیا؟ ہاں آپ نے کتنا مال جمع کر لیا؟ امی کہتی ہیں آپ نے کتنا مال جمع کر لیا؟ کچھ پیسے جمع کیے ہیں تو بتاؤ، 8-10 لاکھ روپے، تاکہ تمہاری شادی کی آواز نکالے، تمہارے لیے کوئی لڑکی ڈھونڈے. حالانکہ نکاح کرانا یہ والد کی ذمہ داری ہے. حدیث سے پتہ لگتا ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی کتنی شادیاں کری؟ 9. صحابہ میں سے اکثر صحابہ وہ تھے جن کی 2-2, 3-3, 4-4 شادیاں ہوئی تھیں. کوئی بہت کم صحابہ تھے ایسے جن کی ایک شادی ہوئی تھی. اب ہمارے یہاں تو ایک بھی مسئلہ ہے، اور یہ بھی ہندوستان اور پاکستان کا مسئلہ ہے، اس کے علاوہ کا نہیں ہے. اگر کوئی شخص ایک شادی کے بعد دوسری شادی کی آواز نکالے تو معاشرے اور برادری میں اس کو فاسق سمجھا جاتا ہے. اس میں کوئی بہت بڑا گناہ کا کام کر دیا، ایسا ہی ہے نا، اس کو بہت بڑا تو گناہ کا کام کر لیا، یہ سب کہہ جاتا ہے. حالانکہ اگر کوئی ایسی بات ہوتی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی شادیاں کر لی، صحابہ نے 2-2, 3-3, 4-4 شادیاں کر لی، ان کے اوپر کوئی لگی نہیں. اور حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب بات لکھی ہے. حضرت عبدالقدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی عجیب بات لکھی ہے، سمجھنے کی لیے ہے ہمارے آپ کے لیے. فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص، اگر کوئی مومن شخص وہ دوسری شادی، تیسری شادی، چوتھی شادی کو حیا سمجھتا ہو، اس کی نگاہ میں 2 شادیاں، 3 شادیاں، 4 شادیاں معیوب ہو، تو اس کے کفر پر مرنے کا اندیشہ ہے. کیوں؟ فَإِنْ قَامَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. اللہ تعالیٰ فرما ہے کہ تم نکاح کرو 2-2, 3-3, 4-4. ایک بات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 نکاح کیے. دوسری بات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کی ایک بہت بڑی تعداد جنہوں نے 2-2, 3-3, 4-4 نکاح کیے. کیوں بھائی؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین بڑے مضبوط تھے، بہت تگڑے تھے، بہت جاندار تھے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین مضبوط اعصاب کے تھے. ایک موقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کیا عرض کیا پتہ ہے؟ اس میں کوئی چھپانے کی اور عیب کی بات نہیں ہے، حدیثوں کے اندر ہے. فرمایا یا رسول اللہ ہم خصی ہونا چاہتے ہیں. کیا ہونا چاہتے ہیں؟ خصی. کیوں؟ ایک نکاح کیا ہوا، طاقت بہت ہے، ہمیں آپ خصی ہونے کی اجازت دے دیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہنا تھا؟ کچھ بھی نہیں کہا. فوراً اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیت نازل فرما دی. وہ کیا ہے؟ سورۃ التحریم کی پہلی آیت ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک. اے نبی
کس وجہ سے حرام کر رہے ہیں یہ لوگ اس چیز کو جس کو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہے. یعنی اگر تمہاری تسکین ایک سے پوری نہیں ہوتی تو اللہ تعالیٰ نے فَإِنْ طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ 2 نکاح کی اجازت دی ہے, 3 نکاح کی اجازت دی ہے, 4 نکاح کی اجازت دی ہے, کر لو نکاح. تو کیا بات آئی؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جب یہ دیکھا کہ ہمارے ارشاد پر اللہ کے نبی نے تو کچھ نہیں کہا اپنے طور پہ, لیکن فوراً وہی نازل ہو گئی کہ اس چیز کو کیوں حرام کرنا جس کو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا. ڈر گئے, سہم گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کوئی دوسرا نکاح کرو, تیسرا نکاح کرو, چوتھا نکاح کرو. تو بات یہ نکلی, خلاصہ یہ نکلا کہ دین اسلام نے, اصل نقطے کو سمجھیے گا, دین اسلام نے انسانی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے بڑا اچھا معیار رکھا ہے. نہ ہی مغربی کلچر سے ہمیں یہ بات ملتی ہے, وہ تو ہر وقت انسان کو جانور کی طرح خواہشات نفسانی کا پجاری بنانے میں لگے. آدمی نماز بھی پڑھ رہا ہو تو اس کے ذہن میں وہ گھوم رہا ہو, گھر میں والدین کے ساتھ بھی بیٹھا ہوا تو وہ گھوم رہا ہو, گویا کہ زندگی کا کوئی کام کر رہا ہو اس کے ذہن میں وہ گھوم رہا ہو. نہ دین اسلام یہ نہیں ہے. اور نہ ہی اس کے بالمخالف ہندو, عیسائی مذہب اور بدھ مت کے کے لوگ, ان کا کیا ہے اس کے بالکل مخالف کہ بھائی اگر مندر کا کچھ بدھ بننا ہے, بڑا بننا ہے, پادری بننا ہے تو پھر کیا کرنا پڑے گا؟ خواہشات نفسانی کو بالکل ختم کرنا پڑے گا. رہبانیت والی زندگی اختیار کرنی پڑے گی. وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ اللہ تعالیٰ سمجھائے نہیں لا رہبانیت فی اسلام. دین اسلام میں رہبانیت نہیں ہے کہ بیوی نہ ہو, بچے نہ ہوں, گھر بار نہ ہو, خاندان نہ ہو, رشتہ دار نہ ہو. گویا کہ انسان اجتماعی زندگی سے ہٹ کر زندگی گزارے, یہ دین اسلام اس کو پسند نہیں کرتا. دین اسلام پسند کرتا ہے اجتماعی زندگی کو ساتھ رہنے کو. تکلیفیں آئیں گی, مسائل آئیں گے, حالات آئیں گے, رشتہ دار باتیں کسیں گے, پڑوسی پریشان کرے گا, ہمسایہ پریشان کرے گا, مسائل پیدا ہوں گے. ان مسائل پر صبر کرو گے جبھی تو اجر ملے گا. ایک آدمی اجتماعی زندگی سے, خاندان سے ہٹ کر زندگی گزارتا ہے, کہ سکون سے رہوں گا. اللہ تعالیٰ کے لیے آدمی پسندیدہ نہیں ہے بھائی. اجتماعی ماحول میں رہے, معاشرے کے اندر رہے, بھائیوں میں رہے, رشتہ داروں میں رہے, ایک دوسرے کے تعاون کرے, باہمی تعاون کرے. اس کو بند کر دو. ایک دوسرے کا باہمی تعاون کرے جس کے نتیجے میں اس کو بند کر دو. باہمی تعاون کرے, اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی مدد بھی آتی ہے. اور جب آدمی اسی ماحول کے اندر زندگی گزارتا ہے تو مختلف قسم کی پریشانیاں, مصیبتیں آتی ہیں, حالات آتے ہیں ناخوشگوار. آدمی صبر کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس پر اجر عطا فرماتے ہیں. تو بات کا حاصل و خلاصہ یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو درمیانی دین بنایا ہے, متوسط دین بنایا ہے, اور انسانی ضرورت کا اس کے اندر بے تحاشا خیال رکھا گیا ہے. تو سورۃ الطلاق کے اندر انشاءاللہ طلاق کی تعریف, طلاق کی اقسام, طلاق کب دینی چاہیے, اللہ نہ کرے اگر ضرورت پڑ جائے تو اس کے احکامات کو, اس کی تفصیل کو انشاءاللہ عرض کروں گا. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے اس یہاں پر بیٹھنے کو قبول فرما. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں نماز کو باجماعت ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی توفیق نصیب فرما.
اے اللہ اپنے فضل و کرم سے تقوی والی زندگی نصیب فرما، اے اللہ حلال اور طیب رزق عطا فرما، اے اللہ بلا مشقت روزی عطا فرما، اے اللہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی، اس کو سیکھنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ ہر قسم کی برائی سے اللہ ہماری حفاظت فرما، اے اللہ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا جو نہ کہہ سکے، جن کا ہم پر حق ہے، جو ہم سے دعاؤں کے متمنی ہے، اللہ ان کی ساری جائز حاجتوں کو مرادوں کو پورا فرما، اے اللہ جو لوگ اسپتالوں میں گھروں میں جہاں کہیں بھی بیمار ہیں، اے اللہ ان کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اے اللہ جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ جو لوگ مقروض ہیں ان کو قرض سے خلاصی نصیب فرما، اے اللہ امت مسلمہ پر رحم فرما، اے اللہ مسلمانوں کی دستگیری فرما، اے اللہ مسلمانوں کی دستگیری فرما، اے اللہ ہمیں نیک بنا، اے اللہ ہمیں پکا مسلمان سچا مسلمان بنا، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔